السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں پر ہماری پروفیشنل لائف اور خاص طور پر سکولز سے متعلق ٹیچنگ لائف ریلیٹڈ ہے ان تمام موضوعات سے جو اس ٹریننگ کیمپ میں کور کیے گئے، وہاں پر نہایت ہی اہم موضوع اور پہلو لیڈرشپ بھی ہے، کیونکہ ایک بات آپ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ آپ چاہے کسی اسکول میں استاد ہیں یا کسی اسکول کی کسی بھی انتظامی ذمہ داری پر فائز ہیں، یا آپ کسی اسکول کے پرنسپل ہیں، یا آپ کسی اسکولز کی چین کو لیڈ کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ کسی بھی ذمہ داری پر ہیں، تو آپ اپنے اپنے عہدے کے لحاظ سے ایک لیڈرشپ رول میں ہیں۔ تو استاد سے لے کر اسکولز کی چین کے سربراہ تک ہر شخص اپنے اپنے مقام پر ایک لیڈرشپ رول میں ہے جسے اسے نبھانا ہے، اور وہ تب ممکن ہوگا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھے، اس لیڈرشپ رول کے تقاضوں کو سمجھے اور پھر ان تقاضوں کو کما حقہ ادا کر دے، تاکہ جس ذمہ داری پر اس کو فائز کیا گیا ہے وہ ذمہ داری ادا ہو جائے۔ اس کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس موضوع کے ساتھ اس ٹریننگ کیمپ میں شریک ہوں، وہ ہے اسپریچولی انفارمڈ مینجمنٹ اور لرننگ آرگنائزیشنز۔ تو بنیادی طور پر ان دو موضوعات سے مراد کیا ہے وہ میں اگلے کچھ وقت میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حاضرین محترم، یہ جس لیڈرشپ رول کا میں نے تذکرہ کیا کہ جو ایک استاد سے لے کر سکولز کی چین کے سربراہ تک ہر کوئی اپنے عہدے کے لحاظ سے لیڈرشپ رول میں ہے، تو وہ لیڈرشپ ڈیفائن کی جاتی ہے انٹرنیشنل لٹریچر میں، لیڈرشپ پر سے متعلق لٹریچر میں، آرگنائزیشنل مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل بیہیویئر سے متعلق جو لٹریچر ہے وہ اس لیڈرشپ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس کو 5 درجوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ 5 طرح کے لیڈرز ہوا کرتے ہیں۔ سب سے کم درجہ یا یوں کہہ لیں کہ جو فرسٹ لیول ہے لیڈرشپ کا، جو عموماً پایا جاتا ہے، اب یہ جب میں لیولز بیان کروں گا تو کیونکہ ہم ایک ٹریننگ ورکشاپ میں ہیں تو آپ لوگ اپنے آپ کو اپنی جاب میں، اپنی پوزیشن میں پلیس کر کے ان ڈیفینیشنز کی روشنی میں سوچتے چلے جائیں کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں اور آگے آپ کو ایکسل کر کے کہاں جانا ہے۔ تو جو سب سے بنیادی درجہ لیڈرشپ کا ہے، یہ فرسٹ لیول جس کو کہتے ہیں، اس کو پوزیشن لیڈرشپ لٹریچر کے اندر کہا جاتا ہے۔ سب سے بنیادی درجے کو پوزیشن لیڈرشپ کہا جاتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ It is the lowest level of leadership. We can also say it is an entry level in the leadership world. It is the only level that requires no ability or effort to achieve. Anyone can be appointed to a position. While nothing is wrong with having a leadership position, but everything is wrong with relying only on that position to get people to follow you. So at level 1, people only follow if they believe that they have to. People who are on level 1 leadership may find it challenging to work with volunteers because this position does not automatically result in influence. And volunteers are aware that they do not have to follow anyone. They indeed only
follow if they want. تو ہمیں بات کیا سمجھ آئی کہ یہ جو فرسٹ لیول لیڈرشپ ہے، اس سے بنیادی طور پر مراد وہ لوگ ہیں جن کو لیڈرشپ کی پوزیشنز یا ذمہ داریوں پر بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کے اہل نہیں ہوتے، وہ اس رول کو سمجھتے نہیں ہیں، اور لوگوں سے وہ یہ تقاضا رکھتے اور کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس یہ سیٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے، لہٰذا یہ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ فالو کریں۔ اس کو پوزیشن لیڈرشپ کہتے ہیں، اور لیڈرشپ کی دنیا میں یہ وہ درجہ ہے کہ جو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اہلیت نہ رکھتا ہو مگر اس کو اس پوزیشن پر بٹھا دیا جائے، اور وہ لوگوں سے تقاضا کرے کہ میری اس پوزیشن کے احترام میں لوگ مجھے فالو کریں۔ تو عموماً ہمیں بیشتر مقامات پر، چاہے کوئی استاد ہے، وہ اسٹوڈنٹس سے یہ تقاضا رکھتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میرا احترام کریں کیونکہ میں استاد ہوں، لیکن وہ اس کی اہلیت شو نہیں کرتا، وہ احترام اسٹوڈنٹ سے ارن نہیں کرتا اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی ڈیڈیکیشن کے ذریعے۔ اگر وہ احترام ارن نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹس جتنی بار بھی وہ کہہ لے کہ میں استاد ہوں میرا احترام کرو، وہ اسٹوڈنٹس اگر اس کا کریکٹر دیکھیں گے، اس کا اخلاق دیکھیں گے، اس کی زبان دیکھیں گے، اس کی اہلیت دیکھیں گے، تو کبھی بھی احترام نہیں کر پائے۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے ان تمام ٹریننگز کے ٹیکنیکل امور کے علاوہ، مگر نہایت ضروری، جو ہم اس ٹریننگ کیمپ میں سیکھتے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استاد ہیں تو احترام واجب ہے، لیکن وہ احترام کمانا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس سے۔ جو دوسرے نمبر پہ سیکنڈ لیول ہے، اس کو پرمیشن کہتے ہیں، لیڈرشپ لیول۔ اس سے مراد کیا ہے کہ دس لیول ٹو از بیسڈ آن ریلیشن شپ۔ ایٹ دس لیول آف لیڈرشپ پیپل چوز ٹو فالو بیکاز دے وانٹ ٹو۔ اب اس لیول پر لوگ دل سے کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ لوگ اس کو دیتے ہیں کہ ہاں تم ہمیں رول کرو، اسے پرمیشن دیتے ہیں کہ ہاں تم ہمیں گائیڈ کرو، اس لیے اس کو پرمیشن لیول آف لیڈرشپ کہتے ہیں۔ In other words, this give the leader permission to lead them. To develop at this level, leaders work on getting to know their people and connecting with them. You cannot lead without people, which means you need to learn to like people if you want to lead well. اس سے مراد کیا ہے؟ اس لیول پر آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹیو ہو جاتے ہیں، سوشلائز کرتے ہیں، لوگوں کو جاننا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے کلیگز ہیں، آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، آپ ان کو پرسنلی جانتے ہیں، ان کے لائف میٹرز کو بھی جانتے ہیں، ان سے پیار سے بات کرتے ہیں، وہ آپ سے کنیکٹ ہونے لگ جاتے ہیں، تو پھر اپنے دل سے آپ کو پرمیشن دیتے ہیں کہ ہاں آپ ہمیں لیڈ کریں۔ پھر جب آپ کوئی بات انہیں کہتے ہیں، ان کا دل آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ ہاں ہمیں سننی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انہیں جانتے ہیں، ایک دوسرے کو بائی نیم اور بائی فیس جاننے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات اور حالات اور پریشانیوں سے واقف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں سے واقف ہو جاتے ہیں، تو لوگ آپ کے ساتھ ایسوسیشن فیل کرتے ہیں، ریلیشن شپ فیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص لیڈرشپ رول میں ہے لیکن مزاج کا آئسولیٹڈ ہے، مزاج کا خاموش ہے، انٹریکٹ نہیں کرتا، تو وہ اس لیڈرشپ رول کے لیے فٹ نہیں ہے۔ That person could be a good researcher, that person could be anything but leader، اگر وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں کمفرٹیبل ہے۔ اس وجہ سے یہ جو دوسرا رول ہے، یہ عموماً ہمیں اس لیول پر لیڈرز ملتے ہیں آرگنائزیشنز میں، جن کو لوگ پسند کرتے ہیں، جو لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دوسرے درجے کی لیڈرشپ ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ، یہ اب ایک اونچا درجہ لیڈرشپ کا ہے،
جو ریئر ہوتے ہیں لوگ، اس کو پروڈکشن لیول کہتے ہیں. ایٹ دس لیول the leaders know how to motivate their people and get the tasks and goals objectives achieved and get these things done. Moreover, getting things done is what level 3 leadership is all about. On this level, leaders who generate results build their influence and credibility in any organization. People still follow because they want to, but they do it because of more than the relationship. People follow level 3 leaders because of their track record. At this level, leaders can become change agent as well within the organization. Work gets done, morals improve, profits of organization improve, turnovers goes down, and goals are achieved. And this more you produce, more you can tackle hardy problems and face prickly issues. Leading and influencing others becomes fun for them because when everyone is moving forward together, the team rises to another level of effectiveness. یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ نہایت ضروری درجہ ہے کامیاب آرگنائزیشنز کی لیڈرشپ کے لیے. اس لیول پر جو لیڈرز ہوا کرتے ہیں وہ موٹیویشنل فیکٹر بھی ہوتے ہیں. وہ اب نہ صرف لوگ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، وہ لیول 2 تھا کہ تعلقات کی بنیاد پر کام ہوتے تھے. اب اس لیول پر وہ سورس آف موٹیویشن بھی بن جاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ کام کیسے لینا ہے اپنے سب آرڈینیٹ سے، انہیں پتا ہے کہ اپنے شاگردوں سے پازیٹیو رسپانس کیسے لینا ہے، شاگردوں سے میں نے کام کیسے لینا ہے، اپنے کولیگز سے، سب آرڈینیٹس سے، آرگنائزیشنل سٹاف سے، اسکول کے سٹاف سے میں نے رسپانس کیسے لینا، کام کیسے لینا. تو وہ جانتے ہیں. پھر اگر وہ لوگ پھر چینج ایجنٹ بھی بن جاتے ہیں. اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے آرگنائزیشن میں اور وہ چاہتے ہیں کہ تبدیل ہو، ان میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے آرگنائزیشن کا کلچر تبدیل کر سکتے. پھر وہ اخلاقیات پر بھی توجہ دے رہے ہوتے ہیں، آرگنائزیشن کے پروفٹس بھی امپروو کرتے ہیں، آرگنائزیشن کے اخراجات بھی نیچے آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اور مشکل سے مشکل ٹاسک بھی بہتر ہوتے ہیں. اور پلس انہیں ٹیمز بنانے آتا ہے. دے آر گڈ ٹیم بلڈرز. وہ اچھی ٹیم فارمیشنز کرتے ہیں. وہ الگ الگ لوگوں کو نہیں ڈیل کرتے بلکہ وہ ان کو جوڑنا آتا ہے. وہ اچھی ٹیمز بناتے ہیں اور ٹیمز آگے پھر سفر کرتی ہیں ترقی کی جانب اور آرگنائزیشن کامیاب. تو اس کے ساتھ لوگ دو وجوہات سے کام کرتے ہیں. ایک یہ کہ خود یہ سورس آف موٹیویشن ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ ان کا ٹریک ریکارڈ کامیابیوں کا شاندار ہوتا ہے. تو یہ دو وجوہات ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ. پہلے لیول پر لوگ اپنے لیڈر کی اس لیے سن رہے تھے کہ وہ لیڈر کے ساتھ اچھی جان پہچان تھی، تعلقات تھے، تو وہ چہرہ رکھتے تھے ایک دوسرے کا اور کام کرتے تھے. مگر اس تیسرے درجے پر لیڈر سورس آف موٹیویشن بھی ہے، ایجنٹ آف چینج بھی ہے، اور اس کا سکسیس ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے. اس کے بعد یہ سفر یہاں نہیں رکتا، یہ لیول 4 پر چلا جاتا ہے لیڈرشپ کے. اس کو پیپل ڈیولپمنٹ لیول کہا جاتا ہے. یہ اب ٹاپ لیولز ہیں جس کو گروز کہا جاتا ہے لیڈرز کو. یہ وہ لیول ہے لیڈرشپ کا. ٹاپ لیول لیڈرز میں آ جاتے ہیں لیول 4 لیڈرشپ. اب لیول 4 لیڈرز کین بی سمڈ اپ ان ون ورڈ: reproduction. Their goal at this level is to identify and develop as many leaders as they can by investing in them and helping them grow. The reason is simple. When there are more leaders, more of the organization's missions can be accomplished. The people they choose to develop may show high leadership potential, or they may be a diamond in the rough. But the main idea is the same, that more they raise new leaders, the more they will change the lives of all members of the team. As a result, people will follow them because what they have done or given to the people, people will return. تو یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پر اب خود وہ لیڈر نہیں صرف رہتے بلکہ لیڈرز پیدا کرتے ہیں.
اب وہ ان کے دل میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ وہ اب کسی کی ترقی سے نہیں جلتے، وہ کسی کو ترقی کرتا، کسی کو عہدے پہ جاتے دیکھ کے پریشان نہیں ہوتے. ان کو اندر اب وہ لیول 4 لیڈرشپ ہے، وہ خوشی سے لوگوں میں انویسٹ کرتے ہیں، لوگوں پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، لوگوں کو اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت سے، اوپن ہارٹ کے ساتھ گائیڈ کرتے ہیں تاکہ میکسیمم نمبر آف لیڈرز پیدا ہو سکے، لوگ ذمہ داریاں سنبھالیں، زیادہ سے زیادہ قابل لوگ ہوں، انڈیپینڈنس کے ساتھ کام کرنے لگ جائیں. تو اس درجے کے اوپر موٹیویشن، کام کو انجام دے دینا، ریزلٹس اورینٹڈ، منافع کمانا، آرگنائزیشن کو ترقیوں کی بلندی پر لے جانا، یہ سب لیول 3 تھا. یہ سب تو اب شامل ہو گیا اس کے اندر، مگر لیول 4 میں کامیابیاں، وہ پچھلی لیول 3 کی خصوصیات تو موجود ہیں، لیکن لیول 4 میں اب اضافہ یہ ہو گیا کہ وہ اب اپنے جیسے اور تیار کرنا شروع کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے لوگوں کو کام دینا ہے، سونپنا ہے، لیڈرشپ رول سمجھانا ہے، تو وہ اپنے وجود سے کئی اور لیڈرز پیدا کرتا ہے. عموماً ہمارے ہاں گھٹن پائی جاتی ہے، ہم آگے اور کسی آدمی کو دیکھتے ہیں ذمہ داریوں کے لیے تو ہم کئی بار انسیکیورٹی فیل کر جاتے ہیں کہ شاید ہم وہ آدمی کوئی دوسرا صلاحیت کی وجہ سے کچھ زیادہ نیم کلیم نہ کر لے، جبکہ یہ چوتھے درجے کے لیڈرز کی یہ شخصیت کے منافی ہے. وہ الٹا ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک ریپروڈکشن کائنات انسانی کا بنیادی اصول ہے. اگر اس اصول کو بند کر دیا جائے تو کائنات کا پہیہ جام ہو جاتا ہے. تو ریپروڈکشن جیسے کائنات کی ہر شے کے ساتھ ہے، اسی طرح ریپروڈکشن کا قانون کائنات میں لیڈرز کے ساتھ بھی ہے. تو اگر لیڈرز اور لیڈرز پیدا نہیں کریں گے، چاہے کوئی آرگنائزیشن لیڈر ہے، کسی اسکول کا پرنسپل ہے، وہ آگے قابل ٹیم پیدا نہیں کرے گا، کسی آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہا ہے، وہ آگے لیڈرز پیدا نہیں کرے گا، تو یہ سفر رک جاتا ہے. تو اس لیے جو جہاں بیٹھا ہے اگر لیول 4 لیڈرشپ کا حامل ہے تو اسے پتا ہے کہ میں نے ٹیم کیسے تیار کرنی ہے، اور ان کو کانفیڈنس دینا ہے، اور ان کو بڑھتے دیکھ کر، ان کو ترقی کرتے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، نہ کہ وہ پریشان ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی ریئر ہوتے ہیں لوگ اگر ہوں. اور اس کے بعد جو 5واں لیول ہے اس کو پینیکل کہتے ہیں، لیڈرشپ کا عروج کہتے ہیں. یہ بہت ریئر جیمز ہوتے ہیں، یہ بہت ریئر نگ ہوتے ہیں دنیا میں، یہ بہت ریئر ہیرے ہوتے ہیں دنیا میں، بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن ہوں تو تاریخیں لکھ کر جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لیول 5 لیڈرشپ. اب at this highest level of leadership, it is very difficult to attain this level of leadership. It requires endurance as well as intentionality. One simply cannot reach at this level, which is level 5, unless they are willing to invest their life into the lives of others for the whole of their life. However, if one can stick with it and continuously focus on both growing him at every level and developing leaders who are willing and able to develop other leaders, you may find themselves at the pinnacle of leadership. The commitment to becoming a pinnacle leader is considerable, but so are the takes. Level 5 leaders develop level 5 organizations as well. یہ بھی بڑی اہم نقطہ ہے. لیول 5 لیڈرز ہی لیول 5 آرگنائزیشنز بناتے ہیں. We may also call such organizations a learning organization, جو ہمارا موضوع ہے آج کا. یہی لیول 5 لیڈرز ہی ایکچولی لیول 5 آرگنائزیشنز بناتے ہیں، اور وہ لیول 5 آرگنائزیشنز کون سی ہوتی ہیں؟ وہی لرننگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. They create opportunities that other leaders do not. They create legacy which other leaders do not. People follow them because who they are and what they represent. That is great. In other words, their leadership gains an affirmative standing. As a result,
level 5 leaders often transcend their positions, their organizations, and sometimes their industries. حاضرین محترم، یہ جو لیول 5 لیڈر جس کو لیڈرشپ کا کمال کہا جاتا ہے، پینیکل کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو لیگیسی کریٹ کرتے ہیں، اور یہی لوگ اپنی ذات میں خود ایک کمال رکھتے ہیں۔ لوگ ان کی اسٹریٹجیز کو فالو کرتے ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں، لوگ ان کے ڈسپلن کا حوالہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لباس کا لوگ حوالہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات کا، کلام کا لوگ حوالہ دیتے ہیں۔ تو وہ شخصیات ہوتی ہیں جو ٹاپ ہوتی ہیں، جن کے انداز، جن کی مینجمنٹ کے حوالے دیے جانے لگے، اور پھر وہ آگے نہ صرف لوگ پیدا کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ ادارے پیدا کرتے ہیں، وہ لوگ اداروں کے ساتھ پھر ان کو چلانے والے پیدا کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے پیچھے ایک ایسی طویل لیگیسی چھوڑ جاتے ہیں کہ لوگ سینکڑوں سال تک ان کے حوالے دیتے رہتے ہیں۔ بہر صورت یہ ایک ایسا کمال ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کو اچیو نہیں کر سکتا، لیکن لیول 3 اور لیول 4 اچیویبل ٹارگیٹس اینڈ آبجیکٹیو ہیں، اور لیول 5 اس میں اللہ رب العزت کی مدد پھر شامل حال ہوتی ہے جو جس کے لیے انتخاب کر لے، مگر لیول 4 بھی اللہ کی مدد کے بغیر اچیو کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وہ ٹاپ لیولز ہیں، اور الحمدللہ ہمارے سامنے حضور شیخ الاسلام کی پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی ہمارے لیڈر ہیں۔ ہم ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر لیول 5 والی خصوصیات نظر آتی ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی لیگیسی پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اور جو ادارے چھوڑے ہیں، مینجمنٹ ہے، ان کے حوالے ہیں، چیزیں چلتی ہیں، تو وہ لیول 5 لیڈر کی ڈیفینیشن میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جب لیول 5 لیڈر کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے۔ تو لیول 4 میں نے عرض کیا کہ وہ ریپروڈکشن ہے، کہ وہ لیڈرز خود آگے لیڈرز پیدا کرتے ہیں، اور اگر تصوف کی ٹرمینالوجی میں ان کو سمجھا جائے کہ تو ہم یوں کہہ لیں گے جو پینیکل ہے لیڈرشپ کا لیول 5، اس کو انسان مکمل کہتے ہیں، اور جو لیول 4 ہے جس کو کہتے ہیں ریپروڈکٹیو، کہ وہ خود اپنے وجود سے کئی اور لیڈرز پیدا کرتا ہے، اس کو انسان اکمل کہتے ہیں، کہ اس شخص نے صلاحیت رکھ لی کہ اپنے وجود سے وہ اور لیڈرز پیدا کرتا ہے، اور پھر جو اس سے نیچے خود اپنی ذات میں لیول 3 کا لیڈر بن جاتا ہے، جو سورس آف موٹیویشن بھی ہے اور جس پروجیکٹ کو شروع کرے کامیاب کر دے، وہ لیول 3 ہے۔ تو تصوف کی ٹرمینالوجی میں اس کو انسان کامل کہتے ہیں۔ تو لیول 3 لیڈرشپ اگر تصوف میں کوئی ہوگا تو لیول 3 ہوگا انسان کامل، اور انسان چوتھے درجے پر جو لیول 4 ہوگا وہ انسان اکمل ہوگا، اور جو 5th لیول آف لیڈرشپ پر ہوگا تصوف کی دنیا میں تو وہ انسان مکمل ہوگا۔ تو یہ میں نے حوالتاً تصوف کا بھی حوالہ دے دیا، جو لوگ اس کا ذوق رکھتے ہیں تو ان کو ایک اور مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی زبان سے ان کو حوالہ دے دیا کہ اس کو اس طرح ہم کمپیئر کر سکتے ہیں۔ تو محترم اساتذہ کرام اور پرنسپل صاحبان ہمارے، آپ لوگ اب سمجھے ہوں گے کہ جن بھی ذمہ داریوں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، نہایت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کس لیول کے لیڈرز ہیں، اور ہم کس طرح کی لیڈرشپ چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور ہم آگے ایکسل کر کے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، تاکہ ود ان دا آرگنائزیشنز آپ کے سامنے کچھ گولز ہوں، کچھ آبجیکٹیوز ہوں کہ آپ نے کس طرح ترقی کس طرف کرنی، اپنی لیڈرشپ کی کون سی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے۔ یہ وہ ایک ٹریک ہے، میں امید کرتا ہوں اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو ان 5 لیولز کو ایز اے ٹریک ٹریٹ کریں، کہ اب پھر خود اپنی دھیان میں سوچ کر اپنے آپ کو ڈیفائن کریں کہ میں آج کہاں کھڑا ہوں، اور میں نے آج سے 10 سال بعد اپنے اندر کون سی لیڈرشپ کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کریں۔ تو اس پیٹرن کو انسان فالو کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ 5 سکیلز میں نے عرض کر دیے جو امید ہے آپ کو فائدہ دیں گے۔ آئیے اب لیڈرشپ کے دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو میں نے 5 درجے بیان کر دیے کہ لیڈرشپ کے یہ ہوتے ہیں۔ اب لیڈرشپ پرنسپلز ہیں، اساتذہ ہیں، آرگنائزیشنل ہیڈز ہیں،
آپ کی آرگنائزیشنز میں آپ میٹنگز کنڈکٹ کرتے ہیں، اسکولز کی مینجمنٹ ہے، اسکولز کو آپریٹ کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کو چلاتے ہیں، تو لیڈرشپ کے کئی ممکنہ انداز ہو سکتے ہیں، سٹائلز ہو سکتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ آپ کس لیول کے لیڈر ہیں، وہ ہم پہلے بات کر چکے. اب یہ ہے کہ آپ کا لیڈرشپ سٹائل کیا ہے. تو لیڈرشپ کے لٹریچر نے سٹائل کو کور کرتے ہوئے 8 مختلف طرح کے سٹائلز بیان کیے کہ آرگنائزیشنز کے اندر جو لیڈرشپ کلچرز ہیں، لیڈرشپ سٹائلز ہیں، آرگنائزیشنز کو چلانے کے انداز 8 الگ طرح کے ہو سکتے ہیں. ان پہ بھی ذرا غور کرتے جائیں، میں عرض کرتا ہوں، تاکہ ہمارے اسکولز کے پرنسپلز ہیں آپ لوگ جان سکیں کہ آپ لوگ اپنی آرگنائزیشنز کو کس انداز میں چلا رہے ہیں، تاکہ ان کو ریوزٹ کر سکیں اور پھر کامیابی کی طرف جا سکیں. اس میں جو پہلا انداز ہے لیڈرشپ سٹائل کا، اس کو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں یا کرزمیٹک لیڈرشپ سٹائل بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک ٹاپ لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے، یہ حاصل کرنے سے نہیں حاصل ہوتا، یہ نیچرل ہے. اس کو یوں کہہ لیں کہ دس لیڈرشپ سٹائل انسپائر اسٹاف تھرو چارم، effective communication, and by creating an environment of intellectual stimulation. Such leaders are often blue sky thinkers and may require more detail-oriented managers to implement their strategic vision. The removal of a charismatic leader typically leaves a power vacuum. اب یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ کریٹو ہوتے ہیں، کرزمیٹک ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹی کے اندر، ویژنری ہوتے ہیں. یہ وہ دور تک بھی سوچ لیتے ہیں جو کبھی انسان کی نگاہ عام آدمی کی وہاں نہیں جاتی. یہ کریٹرز ہوتے ہیں، اپنے خیالات میں پوری دنیا کریٹ کر لیتے ہیں. ان لوگوں کو پھر ان خیالات کی امپلیمنٹیشن کے لیے نہایت ہی مؤثر اور ڈیٹیلڈ ٹیکنیکل مینیجرز درکار ہوتے ہیں جو ان کے ویژن کو نیچے امپلیمنٹ کریں. یہ عموماً ٹاپ لیول لیڈرز ہوتے ہیں. مذہبی دنیا کے اندر بھی یہ عظیم رہنما ہوتے ہیں، سیاسی دنیاؤں میں بھی یہ ویژنری لیڈرز ہوتے ہیں، لیکن ان کو سپورٹ کے لیے خود مؤثر اور اسٹرانگ مینیجرز چاہیے ہوتے ہیں ٹیکنیکل، کہ جو ان کے ویژن کو لیں اور نیچے امپلیمنٹ کریں. اگر خود بھی ویژنری ہوں اور نیچے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹرانگ مینیجرز نہ ملیں، وہ ایک اور ویژنری کوئی ہو، تو پھر یہ صرف ویژن سے ویژن کا رابطہ اور ناتا رہتا ہے، وہ کبھی ویژن ٹرانسلیٹ ہو کے حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ ایسی شخصیات ہوتی ہیں، کرزمیٹک لیڈرشپس ہوتی ہیں، جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، جن کے پاس ویژن ہے، لیکن ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ان کو ٹیکنیکل بگ ہینڈز چاہیے. ایسی لیڈرشپ کو اگر ہم ہسٹری میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہمارے پاس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ وہ ویژنری انقلابی افکار کے مالک ایک عظیم شخصیت اور لیڈر تھے، لیکن انہوں نے ایک ویژن اپنی کتابوں کی شاعری کی صورت میں دنیا کو دے دیا. کیا وہ چاہتے ہیں دنیا کے لیے، اسلام کو کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ٹیکنیکل آدمی کی ضرورت ہے، کیونکہ ویژن ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ مائنس ہو جائیں تو ان کے پیچھے لیگیسیز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے یہ صرف گیپ اور ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ ویژنری کی شخصیت کا مائنس ہو جاتی ہے سسٹم میں سے. دوسرا لیول جو کلچر اور سٹائل لیڈرشپ کا ہوتا ہے وہ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ ہے. It applies a carrot and stick approach to management activities. They reward good performances while punishes lousy practices. یہ جو مینجمنٹ سٹائل ہے یہ کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ ہے. مثال کے طور پہ جو کام کرے گا اس کو انعام ملے گا، جو کام نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی. یہ کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ ہے. اس کو ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کہا جاتا ہے. کچھ اداروں کے اندر، کچھ سکولز میں پرنسپل صاحبان نے یہ اپروچ رکھی ہو اپنا چلانے کی. بہر صورت یہ ایک طریقہ ہے، یہ بہت پاپولر طریقہ لیڈرشپ سٹائلز کے اندر ورلڈ وائڈ نہیں ہے. اس سے بہت کامیابیاں اچیو نہیں ہوتی. تھوڑے عرصے کے لیے کام ہو جاتا ہے، لیکن ٹیم کی کمٹمنٹ پھر شخصیت سے نہیں بنتی، ٹیم کی کمٹمنٹ ریوارڈ سے بن جاتی ہے.
ٹیم خوف زدہ، یعنی یہ اسی طرح کا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت سے جنت اور دوزخ کے لیے پیار نہ کرو، جنت کے لیے پیار نہ کرو، دوزخ سے لیے ڈرو مت، اللہ سے اس کے لیے پیار کرو، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا مولا ہے، اس کی ذات سے پیار کرو، اس لیے نہیں کہ ہم اس سے پیار کریں گے تو جنت ملے گی، نہیں کریں گے تو دوزخ ملے گی۔ یہ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کی تعریف ہے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ، ریوارڈ کی خواہش اور پنشمنٹ کے خوف سے کام نہ کرو، بلکہ موٹیویشن سے کسی کامیابی، کسی منزل کے لیے کام کرو۔ تو یہ ایک اور لیڈرشپ سٹائل ہے۔ اسی طرح ایک اور سٹائل ہوتا ہے، اس کو سرونٹ لیڈرشپ کہتے ہیں۔ اس کیٹیگری کے اندر پیپل ہو پریکٹس سرونٹ لیڈرشپ prefer power sharing model of authority, prioritizing the needs of their team and encouraging collective decision making within the organization. This style is also called altruistic leadership. However, some may suggest that servant leaders lack authority and suffer a conflict of interest by putting their employees ahead of business objectives. یہ ایک کامیاب طریقہ سرونٹ لیڈرشپ کا ہوتا ہے، جس کو فلنٹرافک آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشن، لوگوں کی مدد امداد کی آرگنائزیشن، ان میں عموماً اڈاپٹ کیا جاتا ہے سرونٹ لیڈرشپ، کہ اس کے اندر لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے، کہ وہ لوگوں کو آگے کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈائریکٹر سمجھتا ہے، وہ گائیڈ سمجھتا ہے، وہ ہیلپ کرتا ہے اور لوگوں کے انٹرسٹ کو، ہر کسی کو واچ کر کے آگے چلتا ہے۔ یہ والنٹیئر، ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ والنٹیئرز کثرت سے ہوں، ان آرگنائزیشنز کے اندر یہ ایک کامیاب ماڈل اور ڈیزائن آف لیڈرشپ ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا ماڈل ہے آٹوکریٹک لیڈرشپ۔ آٹوکریٹک لیڈرز ہیو significant control over staff and rarely consider worker suggestions or share power. It is also common in military organizations. یہ جو آٹوکریٹک لیڈرشپ ہے یہ عموماً ملٹری ریلیٹڈ آرگنائزیشنز کے اندر یہ زیادہ وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو لیڈر ہے وہ اپنے کو ورکرز کی رائے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ جو وہ خود سوچتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو عموماً آرگنائزیشنز جو ہیں ترقی نہیں کرتی ایسی سوچ کے ساتھ جس کے اندر دوسروں کی وہ اہمیت نہ دی جاتی ہو اور صرف وہ جو خود خیال دل میں آئے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ تو ملٹری آرگنائزیشنز میں تو عموماً ایسا طریقہ چلتا ہے، لیکن باقی آرگنائزیشن میں اگر مشاورت کے ساتھ اس کو نہ عملی جامہ پہنایا جائے تو اس میں ترقی نہیں ہوتی، کیونکہ عموماً ملٹری آرگنائزیشنز کے اسٹرکچرز ڈیفائن ہو چکے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ہی سائیکل اور سسٹم پر چلتے رہنا ہے، ان کو آگے گرو کر کے کچھ نئی چیزیں دنیا میں ایجاد نہیں کرنی، بنانی نہیں ہے۔ ایک سسٹم ہے، اپنا لگا بندہ سیدھا کام انہوں نے کرنا ہے، تو ان میں یہ آپریٹ ہوتا ہے۔ جن آرگنائزیشنز کو آگے ڈیولپ کرنا ہے کریٹیوٹی کے ذریعے، تو کریٹیوٹی کل ہو جاتی ہے مشاورت کا عمل نہ ہونے سے۔ تو اس لیے آٹوکریٹک آرگنائزیشنز کریٹیو اور ڈیولپنگ آرگنائزیشنز کے اندر سجیسٹڈ ماڈل نہیں ہے۔ ایک اور ماڈل ہے، یہ فرینچ ماڈل اس کو کہتے ہیں، لیڈرشپ سٹائل ہے، اس کو لیزر فیئر لیڈرشپ کہتے ہیں۔ لیزر فیئر لیڈرشپ means let them do in French. Laissez faire leaderships, leaders are characterized by their hand-off approach, allowing employees to get on with tasks as they see fit. This style can be useful in creative organizations and workplaces where workers are very experienced. یہ ایک یونیک، ایک ڈفرینٹ اسٹائل ہے، اس سے بھی بہت آرگنائزیشنز کئی بار کامیابی لیتی ہیں۔ اس کے اندر لیڈر ٹیمز بنا دیتا ہے، ان پر اعتماد کرتا ہے اور ان کو پھر انگلی پکڑ کے نہیں چلاتا، بلکہ ان کی اہلیت پر اعتماد کر کے ان کو ٹائم فریم دے دیتا ہے کہ طریقہ جو بھی اڈاپٹ کریں، گیٹ دا جاب ڈن۔ ان کو کریٹیو طریقے کے ساتھ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ بیٹھیں، مشاورت سے کوئی بھی سلوشن نکالیں، جو سلوشن آپ نکالیں گے میں اس کو انڈورس کروں گا اور اس کے مطابق آپ آگے کر گزریں۔ تو انگلی پکڑ کے ان کو نہیں چلاتا، جس کو کہہ دینا مائکرو مینجمنٹ نہیں کرتا اس ماڈل کے اندر، بلکہ وہ
میکرو مینجمنٹ کرتا ہے اور لوگوں پہ اعتماد کر کے ان کو کام کے لیے چھوڑتا ہے تاکہ انڈیپینڈنٹلی وہ سلوشن اور ریزلٹس بہترین دے سکے. یہ فرینچ ماڈل ہے. اکثر کریٹو آرگنائزیشنز کے اندر یہ اسٹرکچر کامیاب نظر آتے ہیں. اسی طرح ڈیموکریٹک لیڈرشپ ماڈل ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ماڈل ہے. This model is also known as participative leadership. Leaders often ask for input from team members before making a final decision. However, the democratic process usually is slower and may not function well in workplaces where quick decision making is crucial. Democratic لفظ democracy سے متعلق ہے. سننے میں یہ بہت اچھا اور خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کے بارے میں جن آرگنائزیشنز میں یہ پایا جاتا ہے عموماً وہاں پر ترقی اور گروتھ کی رفتار نہایت سلو ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہر چیز عمل سے پہلے بے شمار مشاورت سے کی جاتی ہے، تو پھر وہ پاکستان کا پارلیمنٹ بن جاتا ہے یا وہ پھر اور اس قسم کے ادارے بن جاتے ہیں جہاں پر پھر ترقی کی رفتار بے پناہ سلو ہو جاتی ہے. تو مڈل وے کہیں نہ کہیں ہمیں ان لیڈرشپ سٹائل میں تلاش کرنا چاہیے کہ جہاں پر مشاورت کا عمل بھی باقی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیژن میکنگ اور امپلیمنٹیشنز بھی سلو نہ ہو. تو یہ بھی ایک سٹائل ہے. اسی طرح ایک سٹائل بیوروکریٹک لیڈرشپ کا ہے. is often implemented in higher regulated or administrative environments where leaders ensure people follow the rules and carry out tasks by the books. جب بہت آرگنائزیشنز پرانی ہو جاتی ہیں اور بڑی ہو جاتی ہیں وہاں پر بھی ترقی کی رفتار اور گروتھ ریٹ کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ بیوروکریسی بن جاتی ہے. وہ رول بائی دا بک، ہر چیز کتاب کے مطابق رول نمبر 6 آرٹیکل نمبر 7 کھولیں گے، اس میں جس طرح جو بات درج ہے ویسے چلیں گے. اس میں پھر کریٹو اور مائنڈ امپلیکیشن کا عمل بند ہو جاتا ہے کہ ہم پھر کیس ٹو کیس ٹریٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ کیسز جلدی ٹریٹ ہو کر بہتر ہو سکیں، وہ پھر بائی دا لا بائی دا بک چلتے ہیں. یہ بھی سسٹم کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. اور 8واں جو آخری چیز ہے وہ نہایت مؤثر طریقہ ہے، اس کو سچویشنل لیڈرشپ کہتے ہیں. سچویشنل لیڈرشپ از اے تھیوری that the best leaders utilize a range of different styles depending on the environment. For example, situational leader may adopt a democratic leadership style when discussing commercial direction with senior executive, but switch to a bureaucratic strategy when relaying new projects protocols to the workers. However, many people have a natural leadership style which can make switching between roles challenging. اب سچویشنل لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخصیات جامع ہوتی ہیں اور ان کے اندر کئی لیڈرشپ کے یہ پہلو سما جاتے ہیں اور وہ آرگنائزیشن کو چلاتے ہوئے مختلف اوقات میں مختلف سچویشنز کے اندر مختلف لیڈرشپ سٹائلز اپناتے ہیں. کچھ فورمز کو وہ ڈیموکریٹک رائٹ دیتے ہیں، کچھ فورمز کے اوپر وہ ڈیسیژن میکنگ کر دیتے ہیں، کچھ جگہوں کے اوپر وہ کچھ کو اہلیت کو دیکھ کے کچھ ڈپارٹمنٹس کو کچھ شخصیات کو یہ لیزر فیئر لیڈرشپ سٹائل کے تحت ان کو اوپن ہینڈ دیتے ہیں کہ آپ اپنا کام کر کے انجام دیں. کچھ کو انگلی پکڑ کے چلانا پسند کرتے ہیں. پھر کچھ فورمز اور ایکٹیویٹیز میں سرونٹ لیڈرشپ سٹائل اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور کبھی کبھار وہ پھر جو پبلک ریلیٹڈ ایشوز ہوں تو وہاں پہ ایک کرزمیٹک لیڈر کا کردار بھی ادا کر لیتے ہیں. تو یہ سچویشنل لیڈرشپ ہے جو مختلف رولز میں فٹ ہو جاتی ہے اور ہر جگہ اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ بیسیکلی میں نے پہلے 5 لیڈرشپ سٹائل عرض کیے اور اس کے بعد ان 5 لیڈرشپ سٹائلز کے بعد ہم نے ڈسکس کیے 5 لیڈرشپ لیولز ڈسکس کیے اور 8 لیڈرشپ سٹائلز ڈسکس کیے کہ وہ 5 لیڈرشپ تاکہ ہم اپنی پرسنل گروتھ کو مانیٹر کر سکیں اور 8 لیڈرشپ سٹائل کے جب ہم کوئی اسکول کوئی کالج کوئی بڑا ادارہ چلا رہے ہیں تو اس کو چلانا کیسے ہے تو وہ 8 مختلف انداز کے سٹائل ہو سکتے ہیں. تو یہ اب غور کرنے کی بات ہمارے پارٹیسپینٹس کی ہے، اساتذہ کی ہے، پرنسپلز کی ہے، مائن مینیجرز کی ہے، ہیڈز کی ہے کہ وہ کس انداز میں اپنے اس لیڈرشپ سٹائل کو رکھنا چاہتے ہیں اور اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ناظرین محترم، اب ہم آگے چلتے ہیں
ہم نے ذکر کیا کہ لیول 5 لیڈرشپ لیول 5 آرگنائزیشنز بناتی ہے، اور ان آرگنائزیشنز کو لرننگ آرگنائزیشنز بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ لرننگ آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں اور کون سی ہوتی ہیں، اب ذرا ان کے بارے میں کچھ ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ آج ناظرین محترم، لرننگ آرگنائزیشنز دنیا میں وہ کامل ماڈل ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا جو اپنی کامیابی کے کمال پر پہنچتی ہے، اور آج آرگنائزیشن لٹریچر جتنا بھی ہے وہ لرننگ آرگنائزیشنز کو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا نقطۂ کمال تصور کرتا ہے، اور کسی کو بھی اپنی آرگنائزیشن کو کامیابی کی منزل پر لے جا کر کمال پر دیکھنا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ لرننگ آرگنائزیشن کی ڈیولپنگ سٹیج پر ہے یا یہ لرننگ آرگنائزیشن بن چکی ہے۔ دونوں صورتوں میں لرننگ آرگنائزیشن کسی بھی کامیاب آرگنائزیشن کی منزل ہوا کرتی ہے۔ اب لرننگ آرگنائزیشن کے اندر جو سٹاف ہے، جو امپلائیز ہیں، جو ممبرز ہیں، جو والنٹیئرز ہیں اس کے، ان کا رجحان اور کلچر کیا ہوا کرتا ہے، اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہوا کرتے ہیں، اس کی انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، اب ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لرننگ آرگنائزیشنز کے اندر عموماً 5 انگریڈینٹس اہم اور سیلینٹ فیچرز ہوتے ہیں جو کسی بھی آرگنائزیشن کو لرننگ آرگنائزیشن کا درجہ دیتے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے پہلی شے جو اس کے اندر ایز اے سیلینٹ فیچر ایگزسٹ کرتی ہے وہ ہے پرسنل ماسٹری۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں ورڈ، پرسنل ماسٹری۔ It is a process of living and working purposefully towards a vision, in alignment with one's values and in a state of constant learning about oneself and the reality in which one exists. Personal mastery and self-leadership can be considered synonymous. تو پرسنل ماسٹری بنیادی طور پہ کیا ہے کہ ان آرگنائزیشنز میں لرننگ آرگنائزیشنز وہ ہیں کہ جہاں پر جو کام کرنے والا ہے، چاہے وہ والنٹیئر ہے، چاہے وہ امپلائی ہے، اسٹاف ممبر ہے، آفس بیرر ہے، ہیڈ ہے، جو بھی ہے، اس کا اپنی ذاتی علم کا حصول، اسکل سیٹ بڑھانا، اس کے اوپر اس کی توجہ ہمیشہ مبذول رہتی ہے، یعنی اس کی زندگی جمود کا شکار نہیں ہوتی، اور وہ مسلسل سیکھتا رہتا ہے۔ یعنی لرننگ آرگنائزیشن اگر آرگنائزیشن لرننگ ہے تو وہ شخص اپنی ذات میں بھی ہمیشہ لرننگ رہتا ہے، وہ سیکھتا رہتا ہے، پرسنل ماسٹری۔ اور پھر جو کام اسے نہیں آتا وہ سیکھ کر اس پر بھی گرپ حاصل کر لیتا ہے اور وہ محنت کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک مقصد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ اب یہ پرسنل ماسٹری ایک استاد بھی اپنے اندر قائم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی استاد ایک اسکول میں پڑھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں روز پڑھانے آتا ہوں، میں لیکچر دیتا ہوں اور میں لیکچر دے کے چلا جاتا ہوں، مجھے اتنی سی تنخواہ ملتی ہے۔ اگر وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور پرپز نہیں سمجھ رہا، وہ وہاں پر اگر پرپز فلی آ کر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے سامنے ہر روز 40 بچوں کی کلاس بیٹھی ہے اور وہ میرے نزدیک سامنے 40 بچے قوم کا مستقبل ہیں، میں قوم کو 40 ہونہار دینے جا رہا ہوں جو قوم کو سنواریں گے، اگر یہ پرپز نہیں ہے، وہ صرف آتا ہے فور سم ریزن، میں نے لیکچر دینا ہے اور میں نے واپس اپنے گھر کو چلے جانا ہے اور میں نے مہینے کے بعد تنخواہ لے گی، اور زندگی میں سٹل وہ کوئی نہ کوئی مقصد کی تلاش میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دن بھر کے اور ہفتے کے جتنے گھنٹے وہ اسکول یا کسی انسٹیٹیوشن میں گزارتا ہے وہ برباد کرتا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ سٹل اپنے مقصد کی تلاش میں ہے۔ جس ادارے میں وہ محنت کر رہا ہے اس کو اس نے مقصد بنایا ہی نہیں ہے، تو اس کو پرسنل ماسٹری نہیں کہیں گے۔ پرسنل ماسٹری یہ ہے کہ جو شخص جس ادارے میں کام کر رہا ہے وہی اس کا مقصد حیات بھی ہو، جو کام وہ کر رہا ہے اس وقت وہی اس کا مقصد حیات ہو، اس کا مقصد حیات اس کے کام سے جدا نہ ہو، وہ پرسنل ماسٹری ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ اس کا کام اس کے مقصد حیات سے ہی کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہو، تو وہ پرسنل ماسٹری کے درجے پر ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں، اور پھر وہ اس میں لرننگ کرتا جا رہا ہے کیونکہ وہی اس کا مقصد حیات ہے، تو جب وہ محنت کر کے لرننگ کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد حیات کی راہ میں ہی اپنے آپ کو زیادہ سکلفل کر رہا ہے،
اپنا بہتر کر رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے، وہی اس کا مقصد حیات بن جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے ویژن کو آرگنائزیشن کی مشن اور ویژن سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہمیشہ الائن رکھتا ہے، یہ بھی پرسنل ماسٹری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، کسی اسکول میں کام کرتے ہیں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور آپ کو آرگنائزیشن کے اصل مقصد کی خبر ہی نہ ہو، آرگنائزیشن کے ویژن سے واقف نہ ہو، آرگنائزیشن کے مشن سے واقف نہ ہو۔ اور یہ تو اور بھی عجیب بات ہوگی کہ اگر کوئی شخص، ہمارا ساتھی یہاں پر پرنسپل بیٹھے ہیں، وہ اسکول چلا رہا ہے اور وہ کیوں چلا رہا ہے اس کے پاس یہی مقصد نہ ہو، تو وہ نیچے اپنے سٹاف میں کیا مقصد انکلکیٹ یا ٹرانسفر کرے گا کہ میں یہ اسکول کیوں چلاتا؟ اگر اس کے اوپر واضح ہے مشن کہ میں اس اسکول کی بنیاد اس لیے رکھ رہا ہوں کہ 50 سال بعد اس علاقے کے جتنے ذہین لوگ ملک پاکستان کی خدمت کر رہے ہوں وہ اس ادارے کے پیدا کرتا ہوں، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اتوار کے ساتھ، اچھی تعلیم کے ساتھ، ملک و قوم کی خدمت کرنے میں جس بڑے شخص کا نام آئے اس کی بیک گراؤنڈ میں اس ادارے کا نام نکلے۔ اگر تو ویژن اور مقصد یہ ہے تو وہ واضح ہے، تو پھر جو شخص وہاں پر کام کر رہا ہے، جو جاب کر رہا ہے، اس پر بھی پھر وہ ویژن اور مقصد واضح ہو، تب وہ پرسنل ماسٹری تصور ہوگی کہ پھر اس کا مقصد اور آرگنائزیشن کا مقصد ایک ہی ہے، دو الگ مقاصد نہیں ہیں۔ اگر امپلائیز اور مینجمنٹ ایک مقصد پر نہ ہو تو وہ بھی لرننگ آرگنائزیشن تصور نہیں ہوتی۔ تو امپلائیز کا اور آرگنائزیشن مینجمنٹ کے مقاصد ایک ہونے چاہیے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ساروں کے نہ ہوں، لیکن موسٹ آف دا امپلائیز اپنے مقصد اور ویژن میں آرگنائزیشن کے ساتھ ان لائن ہو چکے ہوں، تو پھر آرگنائزیشن لرننگ آرگنائزیشن بننے کا وہ عظیم مقصد اچیو کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یا سیلینٹ فیچر لرننگ آرگنائزیشن کا وہ مینٹل ماڈلز ہے۔ اب یہ بڑا اہم ٹرمینالوجی ہے، مینٹل ماڈلز۔ مینٹل ماڈل کیا ہوتا ہے کہ ڈیپلی انگرینڈ assumptions, generalizations or even pictures and images that influence how we understand the world and how we take actions. مینٹل ماڈلز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ تصورات قائم ہو جاتے ہیں، اس کو مینٹل ماڈل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور آپ موٹر بائک پر ہیں اور سامنے جاتے ہوئے کسی ایک شخص کو مرسیڈیز میں، بی ایم ڈبلیو میں یا لینڈ کروزر میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے اس شخص کی صورت نہیں دیکھی، آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ نے صرف ایک مہنگی کروڑوں روپے کی گاڑی سڑک پہ جاتی دیکھی اور آپ خود موٹر سائیکل کی سواری کر رہے ہیں، تو نیچرلی آپ کے ذہن میں ایک خاکہ پیدا ہو جائے گا۔ ابھی آپ اس شخص سے ملے بھی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کی اس وقت پیدا ہونے والی سوچ کے برعکس ہو کچھ اور۔ آپ نے ایک خاکہ پیدا کر لیا کہ اتنی مہنگی گاڑیوں پر جانے والا یا تو کوئی سیاستدان ہوگا یا کوئی بہت بڑا کاروباری ہوگا اور حرام خوری کرتا ہوگا، یا آپ نے کوئی اور ماڈل سوچ لیا۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو جا کر ملتے تو آپ وہ آپ کی سوچ کے برعکس کوئی شخص ہوتا، لیکن جس شے کو دیکھ کر ذہن میں ایک تصور پیدا ہو گیا اس کو مینٹل ماڈل کہتے ہیں۔ جیسے جب ہم لفظ آگ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک پہلا تصور آتا ہے آگ تو جلاتی ہے، تو آگ سے ہمارے ذہن میں ایک نیگیٹیویٹی پیدا ہوتی ہے۔ آگ تو کوکنگ بھی کرتی ہے، آگ کھانا بھی پکا کے ہمیں دیتی ہے، لیکن جو تصور کسی لفظ کے نتیجے میں پیدا ہو اس کو مینٹل ماڈل کہتے ہیں۔ وہ صحیح بھی ہوتے ہیں، وہ غلط بھی ہوتے ہیں۔ آپ لفظ مسلک کا نام لیں تو پہلی شے لفظ سنتے ساتھ ہی جو ذہن میں آئے گی وہ فرقہ واریت آ جائے گی۔ آپ فنڈامنٹلزم لفظ یوز کریں تو اب فنڈامنٹلزم بنیادی لفظ کے اندر بنیاد پرست، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن پہلی شے آپ کے ذہن میں جو آئے گی وہ انتہا پسندی آ جائے گی، تو وہ مینٹل ماڈل ہے۔ اسی طرح تعلیم ہے، اسکول ہے،
ایک کلچر ہے، رجحان ہے، تو آپ جس بھی تصور میں جو پہلے سے آپ کے ذہن میں جگہ بنا جائیں افکار، ان کو مینٹل ماڈلز کہتے ہیں۔ اور معاشروں میں تبدیلیاں رونما اس لیے نہیں ہوتی، یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، اس کو لکھ لیں، دل نشین کریں، کہ معاشرے میں جو سب سے بڑی شے رکاوٹ ہوتی ہے تبدیلی رونما ہونے کی راہ میں یا انقلاب کی راہ میں، وہ مینٹل ماڈلز ہوا کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن پری آکیوپائیڈ ہو جاتے ہیں، پہلے سے ہی ہمارے ذہن اس طرح بھر جاتے ہیں افکار اور آئیڈیاز کے ساتھ کہ ہم نئے آئیڈیاز کو جلدی سے ریسیو نہیں کرتے۔ اسی لیے آرگنائزیشنز کے اندر بھی تبدیلی کے خلاف اچھی ریزسٹنس پائی جاتی ہے، ہم مخالفت کرتے ہیں۔ کوئی نیا کام ہونے والا ہے، آپ پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط ہی ہوگا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ آپ اپنے دل و جان سے اس کو ماڈل کو ریسیو کریں اور اس کی کامیابی کے متمنی ہو جائیں، آپ پہلے سے ہی اپنے ذہن میں سوچ بنا لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آگے پھر آپ نے موٹیویشن کے ساتھ اس کو سپورٹ کیا کرنا ہے۔ تو لرننگ آرگنائزیشنز کے اندر مینٹل ماڈلز کو چیلنج کرنے کی اہلیت ہوا کرتی ہے، یہ بڑی اہم بات۔ پہلی چیز میں نے عرض کی پرسنل ماسٹری، دوسری بات میں نے عرض کی مینٹل ماڈلز کو چیلنج کرنے کی صلاحیت۔ یہ بھی لرننگ آرگنائزیشنز میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے ہی مینٹل ماڈلز کو چیلنج کرنا جانتے ہیں، وہ انا کی قید میں نہیں رہتے، اپنے بنائے ہوئے ایمبٹس کی قید میں نہیں رہتے، جس پریکٹس کو بہتر دیکھتے ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بناتے۔ کسی اپنے سے چھوٹے کے مشورے کو ہی بہتر جانتے ہیں تو فوری اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بناتے، کیونکہ وہ لوگ قابل لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے مینٹل ماڈلز کو چیلنج کرنا جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایسی آرگنائزیشنز جہاں پر مینٹل ماڈلز چیلنج کیے جا سکیں، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خیالات میں، ان کے تصورات میں ہمیشہ وسعت آتی ہے، ان کے خیالات، تصورات، ان کے ایکشنز میں، کرنے کے انداز میں بہتری آتی ہے، وہ ترقی کرتے ہیں، وہ آگے گروتھ ریٹ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، بہتر کے ساتھ، رفتار کے ساتھ جاتے ہیں، وہ قید نہیں ہو جاتے پرانے افکار میں، پرانی اقدار میں، پرانی رسومات میں، وہ بلکہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ جو بہتر تقاضے ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا جانتے ہیں اور مینٹل ماڈلز کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے عرض کیا کہ معاشروں میں، ملکوں میں، امت میں، انسانیت میں تبدیلی کی راہ میں جو سب سے بڑی شے رکاوٹ ہوتی ہے وہ پری آکیوپائیڈ مائنڈ اور ایگزسٹنگ مینٹل ماڈلز ہوتے ہیں، تو انہی کو چیلنج کرنا ان آرگنائزیشنز کا خاصہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی وہ ہمیشہ سے ایک انداز سے مسئلے کو حل نہیں کرتے، اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ 10 الگ انداز سے سوچیں گے اور 10 الگ طریقوں سے نئی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو لرننگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کا ایک اور خاصہ ہے بلڈنگ اے شیئرڈ ویژن۔ شیئرڈ ویژن از اے پاورفل موٹیویٹر۔ A leader's view does not necessarily become shared by those below him. The key here is to pass on a picture of future to influence using dialogue, commitment, and enthusiasm. Rather than to try to dictate, storytelling is one possible tool that can be used here. بل شیئرڈ یہ بہت ضروری ہے اداروں کے اندر، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، دیگر ادارہ جات کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ جو مینجمنٹ اور سٹاف اور اسٹوڈنٹس کے درمیان رہتا ہے کہ ویژن کمیونیکیٹ نہیں ہوتا کہ ادارے کا مقصد کیا ہے۔ ہم بٹس اینڈ پیسز میں چیزوں کو ریلے کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اصل ویژن نہیں۔ اگر تو ٹاپ سیٹ پر بیٹھا ہوا آفس بیئرر اور گیٹ پہ کھڑا سیکیورٹی سٹاف وہ دونوں جانتے ہوں کہ اس ادارے کا مقصد کیا ہے وجود میں آنے کا، تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کیوں چاہتے ہیں۔ اگر اس میں کمی بیشی پائی جاتی ہو تو پھر آرگنائزیشنز کو اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سٹاف ایک ویژن پر، ایک پیج پر جمع ہو جائے۔ یہ نہیں کہ فلاں شخص کا کیا تعلق ہے،
وہ کیوں جانے, وہ تو سیکیورٹی گیٹ کے اوپر کرنا اس کا کام ہے, اس کا کام تو نہیں ہے ویژن جانے, اس کا کام ہے. کیونکہ اگر وہ پیرنٹس صبح بچے چھوڑنے لاتے ہیں اور اس کو پتا ہو اس گیٹ پہ کھڑے سیکیورٹی گارڈ کو کہ ادارے کا مقصد اور ویژن یہ ہے, اور ہمارے لیے اس ویژن کی تکمیل کے لیے ہر ایک بچہ اور ہر ایک پیرنٹ بھی قیمتی ہے, تو وہ اس گیٹ پہ کھڑا اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرے گا. وہ ایک شخص بھی وہاں سے ناراض نہیں کرے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی ایک شخص کا ناراض ہونا بھی آرگنائزیشن کے اصل آبجیکٹیوز کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اب وہ ویژن کیونکہ شیئرڈ ہو گیا تو اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شخص فعال ہوگا اور وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گا جو بھی رول وہ انجام دے رہا ہے. اگر وہ شیئرڈ ویژن نہیں ہوگا, ایک پیج پر اوپر سے نیچے تک نہیں ہوں گے, تو نتائج ایک سے نہیں ہوں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ہر سٹوری ٹیلنگ ہے, کمیونیکیشن ہے کہ ادارے میں اسی لیے تو ٹریننگز کروائی جاتی, اسی لیے اس ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا کہ ہم اپنے ویژن اور مقصد کو بھی اچیو کر سکیں, شیئر کر سکیں. کہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی ہو, لارل ہوم سکولز ہو, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم چاہتے کیا ہے. ہم اس پورے ملک کے اندر ایک انسانیت پر مبنی, اچھے اخلاق والی, اہلیت والی پاکستانی کیپیبل لیڈرشپ اور فیوچر جنریشن پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کو ان مشکل ادوار اور حالات سے نکال کر اس کو ان عظمتوں تک لے جائے جس کا پاکستان حقدار ہے, اور اپنے والدین کے لیے بھی اونچا نام پیدا کرے, اپنے ادارے کے لیے بھی, ملک پاکستان کے لیے بھی, امت مسلمہ کے لیے. اس کے لیے پھر اچھے اخلاق بھی ضروری ہیں, تعلیم کے اندر کمال بھی ضروری ہے, ایجوکیشن بھی ضروری ہے, کامیابیاں بھی ضروری ہے, ماڈرن سائنسز بھی ضروری ہے, دین کی تعلیم بھی ضروری ہے. یہ سارے امور ضروری ہے. تو یہ ایک ویژن جنریٹ کرتے ہیں پورا. تو اس پر ٹریننگز اس لیے کروائی جاتی ہیں اور سٹاف کے ساتھ میکسیمم انٹریکشن اس لیے ضروری ہے تاکہ ٹاپ ٹو باٹم ہر شخص کو ادارے کا آبجیکٹو اور ویژن واضح ہو جائے. تو لرننگ آرگنائزیشن کا ایک یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ویژن شیئرڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ٹیم لرننگ. یہ پانچواں اہم نقطہ ہے کہ the state where team members think together to achieve common goals, it builds on shared vision, adding the element of collaboration. وہاں پر اچھی ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے کیونکہ ویژن اب کامن ہے, شیئرڈ ہے, مشاورت ہے, کولیبوریشن ہے, تو ٹیم ورک خوبصورت ہوتا ہے. تو پھر وہ جس کام میں بھی وہ ادارہ ہاتھ ڈالتا ہے اس میں وہ کامیابیاں ہی کامیابیاں دیتا ہے. تو یہ لرننگ آرگنائزیشن کی خصوصیات اور خاصہ ہوا کرتا ہے. اور الحمدللہ ان ڈیفینیشنز اور تعریفات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو منہاج القرآن انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن جو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے آپ نے بنائی ہے اور جس کو ہم آگے مل کر لے کر چل رہے ہیں, یہ آرگنائزیشن اگر مکمل طور پر لرننگ آرگنائزیشن نہ بھی تصور ہو تو یہ اپنے افعال اور اپنے فیچرز کی بدولت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مور اور لیس لرننگ آرگنائزیشن کے پاتھ اور ٹریک پر ہی یہ آرگنائزیشن ہے, اور یہ بہر صورت منازل وقت کے ساتھ اچیو ہوتی ہیں. ہم چاہیں تو ہم اپنے سکولز کو, کالجز اور اداروں کو بھی لرننگ آرگنائزیشنز بنا سکتے ہیں. یہ میں نے عرض کیا کہ لرننگ آرگنائزیشن کیا ہوا کرتی ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں اس گفتگو کے موضوع کے دوسرے حصے پر, اسپریچولی انفارمڈ مینجمنٹ. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ لرننگ آرگنائزیشن سے ہی قریب تر ہے. اب اس مینجمنٹ میں بھی ہم ایک استاد جو پڑھا رہا ہے, ایک پرنسپل جو اسکول کو رن کر رہا ہے, یا ایک اسکولز کی چین کا سربراہ ہو یا ہیڈ ہو کسی ایک ڈویژن کا, وہ سب پر ہی یہ اپلائی ہوتا ہے. اسپریچولی انفارمڈ مینجمنٹ ایک ایسا تصور ہے جو آج نان مسلمز اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی نہایت ہی پاپولر ہو گیا ہے. اب آج ویسٹرن لٹریچر اور اسٹڈیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ایون وہ ملٹی نیشنلز, انٹرنیشنل گوروں کی, ویسٹرن کمیونٹی کی, یورپ کی, نارتھ امریکن, آسٹریلین آرگنائزیشنز, نان مسلمز کی بھی,
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرگنائزیشن اسپرچولی انفارمڈ مینجمنٹ کے ہاتھوں چل رہی ہیں ان آرگنائزیشنز نے لازوال ترقی کی ہے، اور جو آرگنائزیشن مٹیریلسٹک بینیفٹس کے لیے چل رہی تھیں وہ گریجولی اپنے وقت کے ساتھ اپنی شناخت اور قدر کھو دیتی ہیں۔ اب اسپرچولی انفارمڈ مینجمنٹ کو اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ اس سے مراد ہے روحانی الذہن مینجمنٹ، یعنی روحانی الذہن منتظمین۔ اب وہ ایک سکول میں بھی ہو سکتے ہیں، ایک انسٹیٹیوشنل چین کے ہیڈ آفس میں بھی ہو سکتے ہیں، پورے ادارے میں بھی ہو سکتے ہیں، والنٹیئرز میں بھی ہو سکتے ہیں، امپلائیز میں بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی روحانی الذہن مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ اب مینجمنٹ عموماً سورس آف موٹیویشنز کئی ہو سکتے ہیں۔ ایک سورس آف موٹیویشن کسی کے لیے اچھی تنخواہ ہے، ایک سورس آف موٹیویشن کسی کے لیے نیم فیم ہے، کسی کے لیے سورس آف موٹیویشن جو ہے وہ اچھا بڑا عہدہ ہے، کسی کے لیے سورس آف موٹیویشن پروٹوکول ہے، کسی کے لیے 1000 موٹیویشنز کے سورسز ہوتے ہیں۔ عموماً موسٹلی ہمارے ہاں تنخواہ اور جو فائنینشیل مانیٹری بینیفٹس ہیں وہ ہوا کرتے ہیں سورس آف موٹیویشن۔ انٹرسٹنگلی یہ سارے سورسز آف موٹیویشن ورلڈلی ہیں، مٹیریلسٹک ہیں۔ ان سورسز کو جب موٹیویشن پوائنٹ بنا کر کوئی بھی شخص محنت کرے گا، یہ ضروری چیزیں ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، اچھی تنخواہ، اعتماد، خود اعتمادی، کانفیڈنس، جاب سیکیورٹی، سیلف ریسپیکٹ، عہدہ، پروٹوکول، یہ ساری چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان کو چاہیے ہوتی۔ لیکن اگر یہ اس کی زندگی کا آبجیکٹو ہوگا تو آپ اس شخص کو اسپرچولی انفارمڈ لیڈرشپ یا مینجمنٹ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کی موٹیویشن پوائنٹ مٹیریلسٹک ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی آپ کہہ لیں ہیں تو یہ چیزیں مٹیریلسٹک ورلڈ کی، لیکن اگر کسی کا سورس آف موٹیویشن، جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا سورس آف موٹیویشن کیا تھا؟ ان کا سورس آف موٹیویشن پیسہ تھا؟ نہیں۔ ان کا سورس آف موٹیویشن عہدہ تھا؟ نہیں۔ ان کا سورس آف موٹیویشن کیا تھا؟ ان کا سورس آف موٹیویشن قوم تھی، ان کا سورس آف موٹیویشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی تھا۔ وہ ایک قوم کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے، وہ ایک قوم کو بنتا سورتا دیکھنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست دیکھنا چاہتے تھے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی عزت اور احترام کے ساتھ جی سکے۔ وہ سورس آف موٹیویشن ان کا تھا۔ کوئی اور بڑی عظیم شخصیت ہو تو اس کا سورس آف موٹیویشن کیا ہوگا؟ اگر تو سورس آف موٹیویشن ورلڈلی ہوگا تو وہ اسپرچولی انفارمڈ نہیں ہے، روحانی الذہن نہیں ہے۔ اگر سورس آف موٹیویشن یہ ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت سنور جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا بھلا کر دوں، میری ایفرٹ سے، میری محنت سے، میری گفتگو سے، میری کتاب سے، میری خطاب سے، میرے ادارے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی سنور جائیں، 40-50 غریب خاندانوں کے بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے خاندانوں کو پال سکیں، ان کی بھوک دور کر سکیں، وہ آگے غریب لوگوں کو تعلیم دے سکیں۔ اگر تو مقصد یہ ہو، اگر مقصد یہ ہو کہ جو معاشرے کا پسماندہ طبقہ ہے وہ میری اس ادارے کی بدولت، اس میری کوشش کی بدولت، اس میری ایفرٹ کی بدولت مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو وہ شخص روحانی الذہن ہے۔ اس کے مقاصد مٹیریلسٹک نہیں ہیں، اس کے مقاصد للہیت والے ہیں، اس کے مقاصد اللہ اور اس کے رسول والے ہیں، اس کے مقاصد اسلام کے مقاصد ہیں۔ اگر ذاتی مقصد یہ ہو کہ شاگرد میری عزت کریں، مجھے بڑا استاد مانے، ماہر استاد مانے، میری تنخواہ اچھی ہو، میرا رتبہ ہو، عہدہ ہو، میں مینجمنٹ میں ہائر پوزیشن پر چلا جاؤں، یہ پیورلی مٹیریلسٹک ہے۔ اس مینجمنٹ کو روحانی الذہن نہیں کہیں گے۔ روحانی الذہن مینجمنٹ چاہے استاد ہو، چاہے پرنسپل ہو، جس انداز میں وہ شخص ادارہ چلا رہا ہے،
اگر اس کا مقصد انسانیت ہے، وہ روحانی الذہن۔ استاد پڑھانے والا اگر ہر روز کلاس میں آ کر اس نیت سے ہر روز فریش مائنڈ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ آج میرے سامنے 40 سے 50 پاکستان کا مستقبل نوجوان بیٹھے ہیں، اور آج میں نے پھر سے کوئی ایک ایسی بات ان کو سکھا کر جانی ہے کہ ان کی زندگی تبدیل ہو جائے، وہ روحانی ذہن ہے۔ اس کی ہر لمحے اور ہر گفتگو کی صحبت سے اثر پیدا ہوگا، کیونکہ وہ روحانی ذہن ہے۔ اور مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ کوئی کرے گا تو ملک پاکستان میں 1000 ٹرینرز گھومتے ہیں، ٹرینرز کے سیشن، ٹریننگ کے سیشن سج جاتے ہیں، لیکن انسان نہیں مجھ سے پیدا ہوتا۔ انسان صحبت سے پیدا ہوتا ہے، اس شخص کی صحبت سے انسان بنتا ہے جو شخص انسان روحانی ذہن، اس کے دل کے تار چھڑ جاتے ہیں، پھر اس کے جذبات اٹھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، وہ گھر بھی لوٹتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنے مولا کے لیے کیا کیا تھا، میں نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اب تک اپنی قوم کے لیے کیا کیا، اپنے محلے کے لیے، اپنے گلی کے لیے، کوچے کے لیے کیا کیا۔ اگر پرنسپل ہے اور ہم سکول بناتے ہیں تو ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے مقصد کہ یہ ادارہ ہم کیوں بنا رہے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اس کو روحانی ذہن، اسپرچولی انفارمڈ مینجمنٹ کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، لارل ہوم اسکول سسٹم، اس کی پوری چین یہ ایک ویژن پر کام کر رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان تمام اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ کرام اسی ویژن کے ساتھ جڑ جائیں۔ وہ ویژن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایسی مستقبل کی جنریشن پیدا کرنا جو اسلام کی بھی صحیح نمائندہ ہو، پاکستان کی بھی صحیح نمائندہ ہو، اور انسانیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہو، اچھے اخلاق کی مالک ہو، پروفیشنل اہلیت کی مالک ہو، یعنی اچھے اخلاق کا مالک حسین اور عظیم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اچھا مسلمان انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سائنٹسٹ ہو، لیکن اخلاق اس کے محمدی ہوں، سائنسدان بڑا ہو، اخلاق محمدی ہوں، ڈاکٹر بڑا ہو، اخلاق محمدی ہوں، پروفیسر بڑا ہو، یعنی پروفیشنلی سکسیسفل ہو اور اپنے اخلاق، کردار، افکار کے اندر سچا اور سچا۔ صرف فیس وصول کر کے، بچے کو پڑھا کے، سختیاں کر کے، پیرنٹ میٹنگز کر کے، واپس گھروں میں بچے کو بھیج کے وہ مقصد پورا نہیں۔